رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان۔ بہت سے مہاجرین ایسے ہیں جن کے رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، ان کے لیے بھائی چارے کا انتظام نہیں ہو سکا، یا یہ لوگ مؤاخات کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے ہیں۔ رسول اللہ نے ان لوگوں کے لیے مسجد میں ایک چبوترا بنانے کا حکم دیا ہے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے جنہیں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی، یہ چبوترا گھر کا کام دیتا ہے۔ یہ چبوترا بھی کھجور کے پتوں اور شاخوں کی چھت کے نیچے ہے۔ یہ چھت انہیں دھوپ اور بارش سے بچاتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ چبوترا اس لیے بنایا گیا ہے کہ لوگوں کو رہنے اور سونے کی جگہ مل سکے۔ آہستہ آہستہ یہ چبوترا دارالعلوم یعنی یونیورسٹی میں تبدیل ہوتا گیا۔ مسجد میں رہنے والے سب سے زیادہ توجہ لکھنے پڑھنے اور سیکھنے پر دیتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو لکھنا پڑھنا اور قرآن مجید سکھاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ علم و عمل کے کمال تک پہنچے۔ اس دارالعلوم میں پڑھنے والے آنے والے وقت میں بڑے بڑے عالم بنے۔ یہ اسلامی دنیا کا پہلا اقامتی دارالعلوم بنا۔ مسجد نبوی کے اندر مسلمانوں کی شعر و سخن کی محفلیں ہوتی ہیں۔ جنگ میں زخمی ہونے والے مسلمانوں کے خیمے بھی مسجد میں لگائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کے پاس کوئی صدقہ لے کر آئے تو آپ اسے ان صحابہ میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ مسجد نبوی میں رہنے والے اسلام کے مہمان ہیں جن کے میزبان رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ روزانہ اپنے پاس سے ان لوگوں میں کھجوریں تقسیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ مدینہ منورہ میں رہنے والے خوشحال لوگوں سے کہتے ہیں، جس شخص کے ہاں 2 افراد کا کھانا ہے وہ تیسرا آدمی اپنے ساتھ لے جائے، جس کے ہاں 4 افراد کا کھانا ہے وہ 5ویں اور 6ٹھے کو اپنے ساتھ لے جائے۔ ابو بکر 3 لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ رسول اللہ ایسے 10 افراد کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے گھر لے گئے ہیں۔ اس کے باوجود کہ رسول اللہ کے گھر کھانے کی قلت ہوتی ہے، رسول اللہ ان لوگوں کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دودھ بھجواتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ انہیں حشیشہ بھی کھلاتے ہیں۔ حشیشہ گوشت اور کھجور سے ملا کر بنائی گئی روٹی کو کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے انہیں حیث بھی بنوا کر بھیجا ہے۔ حیث کھجور، مکھن اور آٹے کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ رسول اللہ سرید بنوا کر بھی اپنے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں رہنے والے غریب ضرور ہیں لیکن بہت خوددار ہیں۔ یہ لوگ غربت کے باوجود کسی سے مدد کی درخواست نہیں کرتے۔ یہ لوگ بازار جا کر مال خریدنے والوں کا سامان اٹھاتے اور دوسروں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بیچ دیتا ہے۔ کچھ لوگ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی شخص رقم کمانے میں کامیاب ہو جائے تو اپنی کم آمدنی کے باوجود اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کھانے پینے کا سامان لے کر آتا ہے۔ پہلے پہل اس چبوترے کے نیچے صرف مہاجرین ہی رہتے رہے، بعد میں کئی انصاری بھی رہنے لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والے وفود بھی آ کر یہیں ٹھہرتے ہیں۔ یہاں رہنے والے لوگوں کی تعداد اسی وجہ سے بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے۔ یہاں رہنے والوں کی کل تعداد 600 سے 700 تک ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک ہی وقت میں اکٹھے نہیں رہتے۔ ان لوگوں میں سے جس کی شادی ہو جائے، کسی سفر پر نکل جائے یا کسی جنگ کے لیے چلا جائے، وہ اس فہرست سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ان اصحاب کی تعداد عمومی طور پر 70 کے قریب رہتی ہے۔ ان لوگوں کے مالی حالات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس اتنا لباس بھی نہیں ہوتا کہ گرمی یا سردی سے اپنے آپ کو صحیح طور پر بچا سکیں، نہ ہی ان کا لباس ان کے جسم ڈھانپنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن صخر دوسی روایت کرتے ہیں، ہم میں 70 آدمی ایسے بھی تھے جن کے پاس ایک چادر بھی نہ تھی۔ عبد الرحمن کہتے ہیں، میں نے مسجد نبوی میں رہنے والے 70 آدمیوں کو دیکھا کہ ان کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا۔ وہ کپڑا بھی اتنا مختصر ہوتا کہ کسی کے گھٹنے ڈھانپتا اور کچھ کا کپڑا اس سے کچھ نیچے تک ہوتا۔ نماز ادا کرتے ہوئے جب ان میں سے کوئی رکوع کرتا تو اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیتا کہ اسے بے لباسی کا ڈر ہوتا۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں، رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لاتے تو ہم نے حوتکیہ پہنے ہوتے۔ حوتکیہ سر پر باندھنے والے ایک قسم کے کپڑے کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات لباس اتنا ناکافی ہوتا کہ ہمارے ساتھی اس حالت میں باہر نکلنے میں شرم محسوس کرتے تھے۔
ایک اور صحابی کہتے ہیں، میں مدینہ منورہ آیا تو یہاں میرا کوئی جاننے والا نہ تھا۔ میں نے مسجد نبوی میں رہنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی کے ساتھ میری جوڑی بن گئی۔ ہمیں روزانہ ایک مدھ یعنی 525 گرام کھجوریں ملتی، جس پر ہم دونوں نے اپنا دن گزارنا ہوتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ نماز کے بعد لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے کہ ایک آدمی کہنے لگا، اللہ کے رسول، مستقل کھجوریں کھانے سے ہمارے پیٹ جل گئے اور خنف پھٹ گئی ہے۔ خنف معمولی سو سے تیار ہونے والی یمنی چادر کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میرے پاس روٹی اور گوشت ہوتا تو میں تمہیں ضرور کھلاتا۔ مہاجرین تو اپنا سب کچھ لٹا کر مدینہ منورہ آئے ہیں۔ انصار میں بھی سب لوگ امیر نہیں ہیں، ان کے لیے اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرنا بھی مشکل ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے، میں نے اور میرے ساتھی نے 18 دن ایسے گزارے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے یہ دن درختوں کے پتے کھا کر گزارے۔ پھر انصار نے ہمارے غم گزاری کی اور ہمیں کھلایا پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اصحاب سے محبت اور مہمانداری کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ ان کے لیے کھانا لائے ہیں۔ رسول اللہ ان سے فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، آج محمد کے گھر میں اتنا ہی کھانا موجود ہے جو تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ رسول اللہ اپنے گھر سے سارا کھانا ہی اللہ کے مہمانوں کے لیے لے آئے ہیں۔